أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. سورہ زخرف آیت نمبر 26 کا 28 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور آپ کے قوم بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے، پھر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی بندگی کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے قریش جو ہے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ ہمارا تم ابراہیم علیہ السلام کا پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو بتوں کی پرستش سے برات کا اظہار کر رہا ہے، اپنے باپ کو بھی کہہ رہا ہے اور اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہے. لیکن تم نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تم کیسے پیرو ہو؟ تمہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کا پیرو بننا ہے تو بتوں کو ختم کر کے 360 بتوں کو بیت اللہ سے ختم کر کے ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو. اس نے تو کہا تھا کہ میں ان سے بری ہوں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، فإنه سيهدين وہی میری رہنمائی کرتا ہے. وجعلها كلمة باقية في عقبه. ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنی اولاد میں چھوڑ گیا. لعلهم يرجعون تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، ایک اللہ کی بندگی کریں. بل متعت هؤلاء وآباءهم. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کے مٹا نہیں دیا. اللہ فرمایا میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ انہیں میں نے اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی عطا کی، یہاں تک کہ جاءہم الحق، ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور رسول مبین آ گئے. جب ان کے پاس حق آیا، قریش مکہ کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. اور کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القريتين عظیم. یہ قرآن ان دو بستیوں کے مکہ اور طائف کے کسی بڑے انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب انسان ہے جو اپنی بیوی کے سرمایہ سے تجارت کر رہے ہیں، ان کے پاس تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اس غریب انسان پر کیوں قرآن نازل کیا گیا اور مکہ اور طائف کے سرداروں پر کیوں نہیں قرآن نازل فرمایا گیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو امیر بنا دیا ہے، کسی کو غریب بنا دیا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ایک دوسرے کے درجات بلند کر دیے ہیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جسے اس بھیٹ رہے. اللہ سے ذات رحم ہے. قرآن جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب انقلاب ہے، اسی کو جو ہے اپنا مطبع بنانا چاہیے، اسی کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے. اور قرآن جو نظام دیتا ہے، نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.